الرحمن الرحیم دست کوزہ گر قسط نمبر 39 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو لکھا ہے فوزیہ یاسمین نے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ اب آنکھ کھلی تو کمرے میں پھیلا ملگجا سا اندھیرا دیکھ کر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ آن کیا اور جیسے ہی سیدھی ہو کر بستر سے اترنے لگی اپنی جگہ ٹھٹک گئی۔ اس کے بستر پر مختلف اوراق بکھرے ہوئے تھے۔ جب وہ کتاب پڑھنے بیٹھی تھی تب یہاں بستر پر ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ صفحے اس کے رجسٹر سے ہی پھاڑے گئے تھے اور ان صفحوں کے پاس جو پینسل پڑی تھی وہ بھی اس کے پڑھنے والے ٹیبل پر رکھے پین ہولڈر میں سے نکالی گئی تھی۔ یہ سب پہلی بار نہیں ہوا تھا، ایسا اکثر و بیشتر ہوتا تھا۔ نیند سے جاگنے پر اس نے اکثر اپنے سرہانے اور اپنے آس پاس ایسے کاغذات کا ڈھیر پایا تھا، لیکن اس گھر میں آنے کے بعد ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ گویا اس کی بے خبری میں شائستہ خالہ نے ایک بار پھر اس کے قریب بیٹھ کر مختلف کاغذوں پر نقش و نگاری کی تھی۔ اس کے نزدیک تو یہ سب نقش ہی تھے، جن تصویروں کا مطلب سمجھ میں نہ آئے وہ صرف لکیریں ہوتی ہیں۔ زوبیہ کے لیے یہ سوچ کر ہی احساسات عجیب سے ہو گئے تھے کہ پتہ نہیں شائستہ خالہ کتنی دیر اس کے سرانے بیٹھی رہی ہوں گی۔ زوبیہ بے بسی سے کاغذوں کو دیکھ رہی تھی کہ دروازے پر ایک بار پھر دستک ہوئی۔ زوبیہ نے عجیب سے خوف کے ساتھ کاغذات اٹھائے اور انہیں بغیر دیکھے سائڈ ٹیبل کی دراز میں ٹھونس دیا۔ اس پر بنے خوفناک چہرے دیکھنے کا اس میں یارہ نہیں تھا، حالانکہ ایسے تمام سکیچز پرانے گھر میں چھوڑ آئی تھی اور خاصی مطمئن بھی تھی کہ وہاں آنے والے لوگوں نے انہیں ردی میں ڈلوا دیا ہوگا، مگر جب شائستہ خالہ کا عکس اس کے ساتھ ہی یہاں آ گیا تھا تو ان کے بنائے ہوئے سکیچز وہاں رہ بھی گئے تھے تو کیا فرق پڑنے والا تھا، یہ ڈھیر تو وہاں جمع ہو جانا تھا۔ زوبیہ انہیں فی الحال دراز میں چھپا کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ مبادا اگر دروازے پر عائشہ اختر موجود ہوئیں تو اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی بستر پر بکھرے کاغذوں کی طرف متوجہ ہو جاتی، جبکہ زوبیہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ انہیں اس بارے میں کچھ پتہ چلے۔ وہ یہ سب سمجھ رہے تھے کہ اس گھر میں شفٹ ہونے کے بعد اس کی حالت سدھر گئی ہے اور زوبیہ چاہتی تھی کہ وہ اس سب خوش فہمی میں مبتلا رہیں، لیکن دروازہ کھولنے پر اس نے سامنے عائشہ اختر کے بجائے ملازمہ کو کھڑا پایا جو اس پر نظر پڑتے ہی بولی، آپ کو صاحب بلا رہے ہیں۔ زوبیہ ایک پل کے لیے سوچ میں پڑ گئی۔ بلال اختر نے اگر اسے خاص طور پر بلایا تھا تو کسی خاص کام سے ہی بلایا ہوگا، جانے وہ کیا کہنے والے تھے۔ تم چلو میں آتی ہوں۔ ملازمہ تو اس کا جواب سن کر پلٹ گئی مگر دروازے میں ہی کھڑی رہی۔ ایسے موقع پر ہمیشہ اسے یہی لگتا جیسے کسی مظلوم رعایا کی ظلم کی ظالم بادشاہ کے سامنے پیشی ہو رہی ہو کہ جانے اب بادشاہ سلامت کون سا فرمان جاری کر دیں۔ ٹھیک اسی خوف کے ساتھ زوبیہ ان کے بلانے پر حاضر ہوتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ جانے اب کون سا حکم صادر کرنے والے ہیں۔ زوبیہ دروازے سے پلٹ کر آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بالوں کو بلا وجہ اس نے دیر تک ٹھیک کیا، پھر منہ دھونے باتھ روم چلی گئی۔ منہ دھونے کے بعد ایک بار پھر اس نے بالوں کو ٹھیک کیا اور جب وقت ضائع کرنے کا اور کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آیا تو بلال اختر کے سامنے جانے کے لیے دل کیڑا کرتی کمرے سے نکل گئی۔ وہ ان کے بلانے پر ہمیشہ اتنی ہی تاخیر سے آیا کرتی تھی، لہٰذا اسے دیکھ کر بلال اختر نے کسی قسم کا سوال نہیں کیا، بلکہ اس کے سلام کا جواب دے کر فوراً ہی وہ موضوع چھیڑ دیا جس کے لیے اسے بلایا تھا۔ تم نے اپنے آئندہ کے بارے میں کیا سوچا ہے زوبیہ؟ جی؟ زوبیہ کی سمجھ میں نہ آیا۔ بیٹے آگے کیا کرنا ہے؟ تمہیں پڑھائی وڑھائی چھوڑ کر آخر کب تک بیٹھی رہو گی؟ ان کے لہجے میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ کی آمیزش تھی۔ جی وہ زوبیہ نے اس بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں تھا، اس سے کوئی جواب ہی بن نہ سکا۔ اس کالج میں نہیں جانا تو کسی اور کالج میں ایڈمیشن لے لو، اب 20 سال میں تو تمہیں داخلہ بھی مشکل سے ہی ملے گا۔ خیر وہ سب تو میں مینیج کر لوں گا۔ تم یہ بتاؤ تم نے کسی کالج یا یونیورسٹی وغیرہ کا سروے کیا ہے؟ کچھ سوچا ہے کہاں پڑھنا ہے، کہاں ایڈمیشن لینا ہے؟ وہ ایسے بات کر رہے تھے جیسے اس کی غیر ذمہ داری کا یہ تعین ہوتے ہی انہیں پہلے ہی پتہ ہو کہ ان تمام سوالوں کے جواب نفی میں آنے والے ہیں۔ زوبیہ نے کچھ شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ وہ بھلا کیا پتہ کرتی، وہ تو کہیں پڑھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس کے تو بس ایک ہی خواہش تھی کہ اسے دنیا سے الگ تھلگ اپنے کمرے میں پڑا رہنے دیا جائے۔ کچھ دیر وہ کوفت اور تعصب بھری نظروں سے اسے دیکھتے رہے، پھر سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہنے لگے، اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ،
یہ سب بھی میں خود ہی کر لوں گا۔ پاپا میں اگر پرائیویٹ پڑھائی کر لوں؟ زوبیہ نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بڑی دقت سے کہا۔ کیوں؟ وہ ابرو چڑھا کے اسے دیکھنے لگے۔ کیونکہ وہ دراصل میں سوچ رہی تھی کہ پڑھائی ہی تو کرنی ہے، کالج وغیرہ کا ماحول ایسا نہیں ہوتا کہ میں اس میں ایڈجسٹ ہو سکوں، تو کیوں نہ گھر پر ہی رہ کر۔ بڑی مشکل سے اس نے اٹک اٹک کر اپنی بات پوری کی تھی اور بلال اختر بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھتے رہے، پھر پرسوچ انداز میں سگار بھرتے ہوئے بولے، بات تمہاری صحیح ہے، تم نارمل لڑکیوں سے بہت الگ ہو، اس لیے تمہیں نارمل لڑکیوں کے بیچ بیٹھ کر پڑھنا بہت مشکل لگتا ہے، لیکن تمہارے لیے سارے جہان سے کٹ کر مکمل طور پر گھر بیٹھ جانا مناسب نہیں، بلکہ مجھے تو لگتا ہے گرلز کالج میں پڑھنے کے بجائے تمہیں کو ایجوکیشن میں پڑھنا چاہیے، شاید اس طرح تمہارے مزاج میں کچھ تبدیلی آ جائے۔ بلال اختر کی بات سن کر زوبیہ کی تو حالت غیر ہو گئی، اس کا حلق ایسے سوکھ کر کانٹا ہو گیا جیسے سالوں کی پیاسی ہو۔ کہ پاپا میں گھر میں ہی پڑھنا چاہتی ہوں، میں نے ڈاکٹر شکیلہ سے بھی یہ سب ڈسکس کیا تھا، ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ تمہیں بالکل گھر میں بیٹھ کر پڑھ لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ویسے کو ایجوکیشن کی بات میں نے ان سے نہیں کی، مگر خیر ان سے بھی ایک بار ڈسکس کر لوں گا۔ تم نے اپنا ڈاکومنٹس وغیرہ فائل کر کے دے دینا، میں دیکھتا ہوں سال کے بیچ میں تمہیں کہاں داخلہ ملتا ہے، انہوں نے قطعی لہجے میں کہہ کر جیسے بات ہی ختم کر دی۔ زوبیہ صرف انہیں بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی، کچھ کہنے کی اس میں ہمت نہیں تھی اور فائدہ بھی نہیں تھا، بلال اختر کو ان کی بات کون سا ماننی تھی۔ جی اچھا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور ڈاکٹر شکیلہ کا نمبر ملانے لگی۔ لائن ملنے پر اس کی آواز سن کر ڈاکٹر شکیلہ نے خاصی خوشی کا اظہار کیا تھا، اور کیوں نہ کرتی، پہلی بار تو زوبیہ نے خود سے ان سے رابطہ کیا تھا، اور ورنہ ہمیشہ تو عائشہ اختر کے مجبور کرنے پر ہی ان سے ملنے یا اپنی سٹنگ کروانے آتی تھی۔ کیسی ہو زوبیہ؟ نئے گھر میں آ کر کیسا لگ رہا ہے؟ انہوں نے بڑی خوش دلی سے پوچھا۔ جی بہت اچھا لگ رہا ہے، کافی ریلیکس فیل کر رہی ہوں۔ زوبیہ نے جان بوجھ کر اپنا لہجہ تھوڑا کھنکھناتا ہوا بنانے کی کوشش کی۔ گڈ، ویری گڈ۔ ان کے لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ زوبیہ اپنی کوشش میں کافی حد تک کامیاب ہو گئی ہے، مطلب گھر کی یہ تبدیلی تمہارے لیے خوشگوار ثابت ہوئی ہے۔ ڈاکٹر شکیلہ دوستانہ انداز میں بولیں۔ حسب معمول جی بالکل جی، زوبیہ نے فوراً تائید کی۔ اس کا مطلب ہے تمہیں اب کسی قسم کے ڈراؤنے خواب بھی نظر نہیں آ رہے؟ خواب سے زیادہ ڈراؤنی تو حقیقت تھی، مگر زوبیہ نے اس بات پر بحث کرنے کے بجائے اپنا مخصوص جی کہہ دیا۔ مگر دوسری طرف بھی ایک تجربہ کار ڈاکٹر موجود تھی جو کافی عرصے سے اس کا علاج بھی کر رہی تھی، تب بھی مزید پوچھنے لگیں، اور خواب کے علاوہ جاگتے میں کوئی ناخوشگوار منظر تو نہیں دیکھا؟ تمہاری شائستہ خالہ کا عکس یہاں تو تمہیں نظر نہیں آیا نا؟ ان کے لہجے سے ظاہر تھا جیسے وہ بڑی بے چینی سے اس سوال کا جواب جاننا چاہ رہی ہوں۔ زوبیہ نے گہرا سانس کھینچا اور بڑی ڈٹائی سے جھوٹ بولا، نہیں ابھی تک تو نہیں۔ تھینکس، گریٹ زوبیہ، یہ تو تم نے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے، حالانکہ عائشہ نے مجھے بتایا تھا، مگر تمہارے منہ سے سن کر واقعی یقین آ گیا۔ بس اب پچھلی ساری باتوں کو ڈراؤنا خواب سمجھ کر بھول جاؤ اور کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ بزی رہو، بالکل بھی فالتو مت بیٹھو تاکہ فالتو سوچنے کا بھی ٹائم نہ ملے۔ ان کی آواز میں ایک جوش تھا، آخر زوبیہ ان کی اتنی پرانی مریضہ تھی، اس میں تبدیلی کیا اس قدر مکمل سدھار نہیں انہیں سر تاپا سرشار کر گیا تھا۔ جی بالکل میرا بھی یہی ارادہ ہے، فارغ بیٹھنے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ ذرا الماریاں وغیرہ ٹھیک طرح سے سیٹ ہو جائیں، پھر کمپیوٹر اور کوکنگ کی کلاسز لوں گی۔ زوبیہ نے سفید جھوٹ بولا۔ اس کی الماریاں وغیرہ مکمل طور پر سیٹ ہو چکی تھیں، مگر اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ یہ کلاسز لینے کی بات تو ابھی اس کے ذہن میں آئی تھی، جسے سن کر ڈاکٹر شکیلہ پھولی نہ سمائیں۔ ہاں بالکل زوبیہ، پہلے کمرہ وغیرہ سیٹ کر لو، سیٹنگ کوئی آسان کام تھوڑی ہے بھائی، اور وہ بھی اتنے سالوں کا جمایا گھر، کتنی تو ایسی چیزیں نکلی ہوں گی جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی کہ رکھوں کہاں۔ جی بالکل، اصل میں ڈاکٹر میں نے آپ کو اس لیے فون کیا تھا، پاپا چاہتے ہیں میں اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کر دوں۔ میں خود بھی پڑھائی شروع کرنا چاہتی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں پڑھائی چھوڑ رہی ہوں، لیکن پاپا میرا کالج میں ایڈمیشن کرانا چاہ رہے ہیں، بلکہ ان کا خیال ہے کہ مجھے کو ایجوکیشن میں پڑھنا چاہیے۔
میں کو ایجوکیشن میں پڑھنا نہیں چاہتی، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ گھر میں زیادہ اچھی پڑھائی کر سکتی ہوں۔ میں پرائیویٹ ایگزام کی تیاری کر لوں گی۔ زوبیہ کی بات پر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئیں، پھر کچھ سوچ کر بولی، ہاں ٹھیک ہے، اگر تم گھر میں پڑھائی کر سکتی ہو اور بقول تمہارے زیادہ اچھی کر سکتی ہو تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میں مسز بلال سے بات کروں گی، تمہیں گھر میں پڑھنے دیا جائے۔ زوبیہ ان کی بات سن کر ایک دم خوش ہو گئی۔ تھینک یو ڈاکٹر، تھینک یو سو مچ، مگر پاپا سے مت بات کیجیے گا، خود آپ کو فون کریں گے مشورہ کرنے کے لیے، تب آپ ان پر ایسے ظاہر کیجیے گا جیسے یہ سب آپ اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں اور میں نے آپ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ اوہ شیور بیٹا، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، لیکن تمہیں بھی مجھ سے ایک پرامس کرنا ہوگا۔ جی جی کہیں۔ تم خوب دل لگا کر گھر میں پڑھائی کرو گی اور اپنی دوائی وغیرہ بالکل نہیں چھوڑو گی، اور اگر تمہیں پہلے کی طرح کوئی بھی چیز یا عکس نظر آیا تو بلا جھجک مجھے بتاؤ گی۔ زوبیہ کو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ ڈاکٹر شکیلہ اس کا جھوٹ بولنا بھانپ گئی ہیں۔ وہ ایک منجھی ہوئی ماہر نفسیات تھیں، انہیں اچھی طرح پتہ تھا کہ محض ایک گھر بدل لینے سے ایک مریض اتنی جلدی اتنا فرق نہیں آ سکتا، اس لیے انہیں زوبیہ کی باتیں سن کر بڑی خوشگوار حیرت ہوئی تھی، مگر جو زوبیہ نے بلال اختر کے ارادوں کے بارے میں بتایا تو جیسے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ وہ بخوبی سمجھ گئیں کہ زوبیہ اپنی منوانے کے لیے انہیں خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے، اس لیے انہوں نے دوائیں نہ چھوڑنے کی خاص طور پر تاکید کی تھی۔ انہوں نے اس پر ظاہر اس لیے نہیں کیا کہ فی الحال اس کا بھروسہ یہ جیتنا چاہتی تھی، جس طرح آج اس نے اپنی پرابلم حل کرنے کے لیے انہیں فون کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی وہ ایسے ہی اپنی ہر بات ان سے ڈسکس کرے اور انہیں حل کرنے کا موقع دے۔ مریض کے گھر والوں کے بتانے میں اور خود مریض کے بتانے میں بڑا فرق ہوتا ہے، اس لیے اگر اس ایک موقع پر وہ اس کا اعتماد حاصل کر سکتی تھی تو ان کے پیشے کے اعتبار سے بہت بڑی کامیابی تھی۔ دوسرے یہ کہ ان کے نزدیک بھی زوبیہ کا کالج میں پڑھنا اتنا ضروری نہیں تھا، اگر تھا بھی تو فوری طور پر نہیں تھا، کہ جب وہ ذہنی طور پر راضی نہیں ہے تو لوگوں کے بیچ جانے اور گھلنے ملنے کے لیے، تو پھر زبردستی سے بھیجنا ٹھیک نہیں ہے، اس طرح اس کے ذہن پر اور برا اثر پڑے گا۔ زوبیہ نے ان کی تمام شرائط فوری مان لی اور ان کی یقین دہانی کرانے پر پرسکون ہو کر فون بند کر دیا۔